بس امام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چاہے آپ یہاں سے پکاریں چاہے وہاں جا کے پکاریں، معصومین میں سے کسی کو بھی پکاریں، اللہ کو جیسے ہی آپ نے پکارا آپ کا ایک رابطہ ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ملے، رابطہ ہو گیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ معصومین کو جیسے ہی آپ نے پکارا رابطہ ہو گیا ہے، یہ رابطہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ جو چیز آپ نے مانگی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کب ملے کب نہ ملے، یا ملے یا نہ ملے۔ بس آج کی محفل میں بھی جو سب سے اہم کام ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یا امام رضا ہم پر ایک نظر کرم فرمائیں، اور یہ نظر کرم جو ہے نہ سمجھے کہ زری کے پاس ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ صرف یہ فضیلت سمجھ لیں کہ اللہ کو پکارنا ہے، کسی بھی ڈائریکشن میں ہو، غسل ہو نہ ہو، وضو ہو نہ ہو، وہ سارے نماز کے لیے ضروری ہیں، لیکن آیا کسی وقت بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں؟ ہر وقت پکار سکتے ہیں۔ ٹوائلٹ میں پکار سکتے ہیں؟ ہر وقت پکار سکتے ہیں، ٹوائلٹ کی بھی دعائیں۔ معصومین کو کسی وقت بھی یاد کر سکتے ہیں، جب دل چاہے یاد کریں اور شکر کریں۔ اور بقول ہمارے ایک استاد کے، جب ہم ان سے ملنے گئے تھے، استاد کیا ہم سے نصیحت کے لیے گئے تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت آیت اللہ عبد الحسین طیب، بالکل نوجوانی کے زمانے میں اصفہان میں ان کے پاس گئے تھے، طویل واقعہ ہے۔ ہم نے کہا نصیحت فرما، انہوں نے کبھی بھی نہ سونا جب تک کہ معصومین کو سلام نہ کر لوں۔ کم ترین سلام کیا ہے کہ معصومین کا آپ تصور کریں، السلام علیکم۔ بہتر نہیں ہے پوری لمبی زیارت نہیں پڑھ سکتے تو یہی جملہ کہہ دیں؟ اب اگر اس کی عادت پڑ گئی، کہ خدا ہم سب کو توفیق دے، ممکن ہے دم نکلنے سے پہلے بھی، لمبی زیارت نہیں تو کم سے کم اپنی زبان میں انسان غنودگی کے عالم میں ہی، دم نکلنے سے پہلے ہی ممکن ہے زبان نہ چل رہی ہو، لیکن ایک دفعہ اللہ کا ذکر ہو جائے، یاد ہو جائے، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام کو سلام ہو جائے۔ زیارت معصومین کے بلا شک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک اہم ترین فضیلت ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جنہوں نے قم کو آباد کیا تھا اس دور میں، حضرت آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری، ان کے فرزند تھے آیت اللہ، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ حائری بزرگوں کو کہا جاتا تھا، یہ بڑھاپے کی عمر میں بھی یہاں بدھ کو درس ختم ہوتا تھا، کیونکہ جمعرات جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اور یہ بیٹھ کے مشا چلے جاتے تھے بہت دفعہ، اور سوکھی روٹی لے کے جاتے تھے، جو وہاں پر ایک بسکٹ کی صورت میں ایران میں ملتی ہے، ایک میٹھی ملتی ہے اور ایک جو کی صورت میں ملتی ہے، بالکل بسکٹ ہوتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے زیادہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے کہ میں صرف حرم جاؤں، وضو کروں، نماز پڑھوں، اور جب کمزوری محسوس ہو تو بازار میں کھانا کھانے کے بجائے یہی روٹی کھا لوں تاکہ میرا ٹائم بچ جائے، پھر وہیں پر پانی پی لوں، پھر واش روم ہو لوں، پھر نماز پڑھ لوں، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ چل دیتے تھے، جمعے کی شب جمعہ گزار کے جمعے کی صبح دوبارہ چل دیتے تھے، اور پھر قم پہنچ جاتے تھے اور درس دیتے تھے۔ ان کو ایک آدھ شاگرد نے اس عالم میں دیکھا تھا کہ وہ بس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیونکہ ظاہر بکنگ تو نہیں ہوتی تھی ان کی، کس کے؟ خود مرجع لیول کے فرد اور قم کے مؤسس اور بانی کے فرزند، اور ایک سیٹ ایران میں ہوتی تھی، کسی نے اس میں بھی ان کو دیکھا۔ وہ سیٹ کون سی ہوتی ہے؟ اس کو کہا جاتا تھا بوفا۔ بوفا وہ سیٹ ہوتی ہے کہ جو بالکل اتنی سی آخر میں ہوتی تھی، چوڑی، بالکل آخری سیٹ، نہ پیچھے ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، بالکل اتنی آخری ایک ہوتی تھی پرانی بسوں میں۔ تو اس میں ان کو پورا سفر کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے 70 سال 80 سال کی عمر میں۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی کے جو قم کے بزرگان میں سے ایک تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بہت خوش ہیں، اور فرمایا کہ میں نے امام کی اتنی دفعہ زیارت کی تھی، اور امام آج ہی فوراً میرا دم نکلتے آئے تھے، اور امام نے فرمایا تھا کہ تم نے میری اتنی دفعہ زیارت کی ہے، اتنی دفعہ تو میں کم سے کم ضرور تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا، اور آج یہ پہلی زیارت ہے۔ تو نہ سمجھیں کہ یہ عمر چلی گئی، بلکہ روایات میں کہ یہ جو ہم نے ٹائم لگایا یہ گیا نہیں ہے، ممکن ہے 20 دن لگائیں، 2 سال بڑھ گئے ہیں۔ اور جس امام کی زیارت کریں گے وہ حق ضائع نہیں کرتے۔ جس طرح ہم میں اتنا ہے کہ ہم سے ملنے آئے تو ہم ملنے جائیں، تو امام کے لیے بھی ذہن میں رکھیں
کہ جب ہم ان سے ملنے کے لیے جائیں گے تو وہ بھی ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے. اور زیارت عاشور کی فضیلتوں میں سے تو فضیلت یہی ہے کہ جو سجدے میں دعا پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ اے اللہ ہمیں حسین کی شفاعت عطا فرما. کب؟ کہ جس دن ہم قبر میں داخل ہوں. بس جب موقع ملے امام حسین کو سلام کریں، چاہے اردو میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، چاہے سلام اے امام حسین آپ پر، سلام او حسین آن یو، سلام ہو آپ پہ امام حسین. حتیٰ یہ بھی ضروری نہیں ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ نہیں بولا جا رہا، تو امام حسین کا تصور کر کے سلام کریں، وہاں سے جواب آئے گا. اور دل میں اگر یہ تڑپ ہے کہ کاش میں زری کے پاس ہوتا، تو ہم تو زری کے پاس نہیں ہیں لیکن وہ ضرور ہماری قبر میں آئیں گے.